اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ حضرات ہماری سیریز شیعہ کیلنڈر میں مراجعہ فرما رہے ہیں۔ آج ہم ذکر کریں گے ماہ ربیع الاول کی 10 تاریخ کا۔ ماہ ربیع الاول کی 10 تاریخ اور عام الفیل کا 25واں سال، یعنی 25 عام الفیل، 25 عام الفیل۔ یہ وہ دن ہے جس دن ہمارے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی خانہ آبادی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہوئی۔ دل تو کہتا ہے کہ بہت ساری باتیں اس شادی کے سلسلے میں عرض کی جائیں، لیکن چونکہ ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم مختصر وقت میں اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں، لہذا مختصر وقت میں ہم آپ کو اس سلسلے میں، اس شادی کے سلسلے میں عرض کریں گے۔ پیغمبر اسلام لولا کا لما خلقت الافلاق کے مالک، اے میرے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو دو جہاں کو پیدا نہ کرتا۔ وہ شخصیت اور اس کی زوجہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جناب خدیجہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھیں۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا سنی شیعہ تمام روایات کی بنیاد کے اوپر اپنے دور کی، اپنی کتابوں کی عالمہ تھیں، اور مال و ثروت کے ساتھ ساتھ آپ فکر و فہم و فراست میں طاق تھیں۔ پاکیزگی اور طہارت میں سیدہ بطحہ اور ملکہ بطحہ کہی جاتی تھیں، اور آپ ان لوگوں میں تھیں جو آخری پیغمبر کے انتظار میں تھے، اور اپنے علماء سے بار بار اس آخری نبی کے علامتوں کو معلوم کیا کرتی تھیں۔ چنانچہ وہ اپنی کتابوں کی عالم تھیں، علماء سے پوچھا کرتی تھیں، لہذا ان کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم میں آخری نبی ہونے کا اندیشہ کافی حد تک تھا، جس کا اظہار انہوں نے بعثت کے بعد پیغمبر اسلام کے سامنے کیا کہ اے میرے حبیب، میں اس کے انتظار میں تھی۔ اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، بعثت میں آپ اس کو جا کے ملاحظہ فرمائیں۔ شادی کے بعد سب سے پہلے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے مہر نبوت کے بارے میں سوال کیا، اور سب سے پہلے جناب خدیجہ نے مہر نبوت کی زیارت کی، اور بعثت کے بعد پیغمبر اسلام کا اس طرح ساتھ دیا کہ اپنا پورا مال دین اسلام کے لیے لٹا دیا، اور اس خلوص کے ساتھ لٹایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے میرے حبیب میں نے آپ کو ضرورت مند پایا تو میں نے آپ کو خدیجہ کے مال کے ذریعے سے غنی کر دیا۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا قاسم اور عبداللہ جیسے فرزند کی ماں جو پیغمبر اسلام سے ہوئے، اور اس کے علاوہ فخر کائنات سیدہ نساء العالمین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ گرامی اور ان کی ماں ہیں۔ یہی آپ کے افتخار کے لیے کافی ہے۔ آپ پہلی ام المؤمنین ہیں، جب تک آپ زندہ رہیں پیغمبر اسلام نے کوئی دوسری شادی نہیں فرمائی۔ آپ مرسل اعظم کے ساتھ 20 سال رہیں، اور آخری عمر تک آپ پیغمبر اسلام آپ کو یاد فرماتے رہے۔ چنانچہ بعض اوقات آپ کی بعض ازواج کی طرف سے طعنہ دیے جانے کی صورت میں آپ فرماتے تھے کہ خدیجہ نے میرا ساتھ اس وقت دیا جب کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا، خدیجہ نے مجھے اس وقت مدد کی جب مجھے مدد کی ضرورت تھی۔ جناب خدیجہ پہلی وہ خاتون ہیں جنہوں نے پیغمبر اسلام کے بعثت کے بعد اعلان اسلام کیا، پہلی وہ خاتون ہیں جس نے پیغمبر اسلام کے ساتھ نماز ادا کی جبکہ نماز واجب بھی نہیں ہوئی تھی۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے فضائل بے پناہ ہیں، وہ اتنی فضائل اور اس قدر مناقب کی مالکہ تھیں، چنانچہ آپ نے پیغمبر اسلام کا اپنی زندگی کے لیے انتخاب کیا، اور جس کی تفسیرات آپ علماء و ذاکرین سے ملاحظہ فرمائیں گے۔ جناب ابو طالب نے آپ کا عقد پڑھا، اور جناب ورقہ بن نوفل وہ بھی اس عقد کی محفل میں شریک تھے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی شریک حیات جناب خدیجہ کو یاد رکھا۔ یہ شادی، اب آپ تصور کریں کہ اتنی بڑی پرسنالٹی پیغمبر اسلام کی، اور جب ان کی شادی ہو تو خوشیوں کا عالم کیا ہوگا۔ خدا خوش ہوگا، رسول خوش ہوں گے، ملائکہ خوش ہوں گے، ظاہر سی بات ہے بہت خوشی کا دن ہے۔ 10 ربیع الاول سن 25 عام الفیل پیغمبر اسلام کی اور جناب خدیجہ کی شادی کا یہ موقع ہے۔ آپ سب کو اس شادی کی
مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم لوگ ویسی شادیاں کرنے کی کوشش کریں گے جیسے ہمارے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا۔ آپ کا مہر بعض روایت کی بنیاد کے اوپر 20 اونٹ اور بعض روایت کی بنیاد کے اوپر 500 درہم آپ کا مہر مقرر ہوا تھا۔ 10 ربیع الاول سن 133 ہجرہ، یہ وہ دن ہے جس دن داؤد ابن علی عباسی خلیفہ صفاح ابو العباس صفاح کا چچا تھا، جو مدینہ کا حاکم تھا۔ چھٹے امام کے زمانے میں وہ وہاں رہتا تھا اور حکومت کرتا تھا۔ داؤد ابن علی نے چھٹے امام کے صحابی اور آپ کے وکیل جناب معلّہ بن خنیس کو اس ظالم نے قتل کر دیا۔ چھٹے امام کو یہ بات بہت گراں گزری۔ معلّہ بن خنیس چھٹے امام کے شاگرد، چھٹے امام کے وکیل، چھٹے امام کے صحابی، بہت قریبی، جب اس نے معلّہ بن خنیس کو قتل کیا تو امام کو بہت تکلیف ہوئی اور امام نے اس کے لیے بد دعا کیا۔ عربی کہتا ہے کہ امام اس پوری رات جاگتے رہے، رکوع و سجود میں وقت گزارا اور آپ نے داؤد ابن علی عباسی کے لیے بد دعا کی، اور کہتا ہے کہ ابھی امام کا سر سجدے سے نہیں اٹھا تھا کہ ہم نے داؤد کے گھر سے رونے کی آواز سنی، اور امام کی بد دعا کی وجہ سے داؤد ابن علی جو ابو العباس صفاح کا چچا تھا واصل جہنم ہوا۔ ایک تیسری مناسبت 10 ربیع الاول سن 179 ہجرہ کی ہے، وہ یہ ہے کہ آج ہی کے دن مسلمانوں کے 4 بڑے فرقے ہیں، 4 بڑے مسلح ہیں، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی۔ ان چاروں میں سے 10 ربیع الاول سن 179 ہجرہ میں فرقہ مالکی کے سربراہ جناب مالک ابن انس اصبہی اس دنیا سے رخصت ہوئے اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ جنت البقیع کی تمام قبروں کو منہدم کر دیا گیا، چنانچہ آج ان کی قبر بھی معلوم نہیں ہے کہ کہاں ہے۔ ہم پھر آپ تمام حضرات کی خدمت میں، ناظرین کی خدمت میں پیغمبر اسلام اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شادی کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو ویسی شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرما جیسے رسول اعظم نے کی، اور وہ محبت ہمارے نوجوان زن و شوہر میں عطا فرما جو اللہ تعالیٰ نے جناب خدیجہ اور پیغمبر اسلام کے درمیان مقرر فرمائی تھی۔ اور میں واسطہ دیتا ہوں پالنے والے اس شادی کا واسطہ، اس دن کا واسطہ، ہمارے درمیان جتنے بھی لڑکے لڑکیاں جو شادی شدہ ہیں، جن کے آپس میں درمیان میں اختلاف ہے، جو مشکلات ہیں، ان تمام مشکلات کو دور فرما اور آپس میں محبت اور پیار کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔